بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن آپ نے نہیں پریس کیا تو یہ کام کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا۔ اور مجھے بار بار پھر واٹس ایپ گروپوں میں اور ٹویٹر پہ لنک شیئر کرنا پڑ جاتا ہے، تو یہ درخواست ہے، اس کو ضرور مانیں۔ اور میں آپ کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ویڈیوز میں بتاتا ہوں، پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی اور اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے بھی، خصوصاً پاکستان سے باہر کے جو معاملات ہیں، خصوصاً چین کے ساتھ، اور پھر خاص کر ان دنوں میں افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں۔ افغانستان کی حکومت پر اس وقت شدید دباؤ ہے، اور شدید دباؤ ایک تو بیرونی دباؤ ہے، اس کو ایک اندرونی دباؤ کا بھی سامنا ہے، اور کچھ افغانستان کی سیاسی قوتیں یا جہادی قوتیں کہہ لیں، وہ جو ایک ماضی میں رہی ہیں، جنہوں نے روس کے خلاف مزاحمت کی تھی، اور جو آج اس وقت طالبان حکومت کے خلاف ہیں، طالبان کے ساتھ وہ اختلافات رکھتے ہیں، وہ لوگ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، افغانستان کے باہر ہو رہے ہیں، اور افغانستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو وسیع کرے۔ دونوں ملکوں کے سفراء جو ہیں ان کا تبادلہ ہو چکا ہے اور بڑا شاندار طریقے سے ہوا ہے۔ افغانستان کے اندر اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو ایک تو افغانستان کے اوپر افغان مہاجرین کا دباؤ ہے۔ جو افغان مہاجرین ایران سے آئے ہیں افغانستان میں، وہ اور پھر پاکستان سے جو جانے والے افغان مہاجرین ہیں، اس حوالے سے افغانستان کو دو طرفہ دباؤ کا سامنا ہے۔ ایک تو اچانک سے اتنا 4.5 لاکھ یا 4.5 لاکھ افغان مہاجرین کا پاکستان سے جانا، یہ ظاہر ہے کہ محدود وسائل میں افغان حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں کے لیے رہائش کا اور ان اتنے سارے زیادہ لوگوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر خوراک اور پانی کا بندوبست کر سکیں۔ شدید سرد موسم ہے، اور میں بار بار یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک انسانی المیہ ہے۔ وہاں کی خواتین کو، بوڑھوں کو، بچوں کو بہت شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ جو اس حوالے سے پھر دباؤ دو طرفہ جو دوہرا دباؤ ہے افغانستان کی حکومت کے اوپر، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی حمایت سے یا افغان حکومت کی حمایت سے ہاتھ کھینچا ہوا ہے۔ پاکستان پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ اب تک یا جو برسر اقتدار آئے دوبارہ بھی اور پہلے بھی افغان طالبان، اس میں پاکستان کی مدد ان کو حاصل تھی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان پر یہ الزام لگتا رہا کہ جو دوبارہ بھی اگر امریکہ کو شکست ہوئی افغانستان کے اندر اور افغان طالبان جو ہیں وہ برسر اقتدار آئے ہیں، تو اس میں بھی پاکستان نے مدد کی افغان طالبان کی۔ اور جب یہ برسر اقتدار آئے تو پاکستان وکالت کرتا رہا، دنیا کو یہ بتاتا رہا کہ افغانستان کو اسی طرح آپ آئسولیٹ الگ تھلگ جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ مفاد میں ہے دنیا کے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت جیسی تیسی بھی ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور بعد میں پھر دیکھا جائے کہ کس طریقے سے وہاں پر ایک انکلوسیو حکومت جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے۔ ایک دھچکا لگا ہے افغانستان کی حکومت کو، ایک بار پھر یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ اقوام متحدہ نے انکار کر دیا ہے مستقل مندوب افغان طالبان کا لینے سے۔ سہیل شاہین کو نامزد کیا تھا افغان طالبان نے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کی جو سیٹ ہے اس کے لیے، لیکن مستقل مندوب جو ایک مقرر کیا گیا تھا اشرف غنی صاحب کے دور میں، تو وہی صاحب جو ہیں نصیر احمد فائق، ان کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اقوام متحدہ نے، اور یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے۔ پاکستان بھی پہلے چاہتا تھا کہ افغان حکومت کا، افغان طالبان کا مستقل مندوب ہو، لیکن شاید اب پاکستان یہ نہیں چاہتا، اور اس سلسلے میں بھی پاکستان نے کوئی اس حوالے سے مدد نہیں کی افغان حکومت کی۔ ایک تو افغان حکومت سے عالمی برادری کے مطالبات ہیں، وہ مطالبات یہ ہیں کہ ایک تو افغانستان کی سرزمین کو دوسرے کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ دوسرا، وہاں پر انکلوسیو حکومت قائم کی جائے، یعنی صرف ایسی حکومت نہ ہو کہ جس میں صرف افغان طالبان ہوں، وہاں پر باقی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے، اور افغان عوام کو بھی یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے لیے کسی حکومت کا انتخاب کر سکیں۔ یہ اور دوسرا بنیادی انسانی حقوق، خصوصاً عورتوں کے، خواتین کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور پھر پڑوسی ممالک کے ساتھ جو معاملات تیزی سے بگڑے ہیں افغان حکومت کے، یہ خود افغان حکومت کے بڑوں کے لیے بھی تشویش کی بات ہے۔ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک مصالحانہ کردار دیے جانے کا امکان ہے،
اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ قندھار میں ایک 2 روزہ غیر معمولی اجلاس ہوا تھا افغان قیادت کا، جب سے یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان حکومت پر دباؤ بڑھا ہے، اور جب سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام جو غیر ملکی افغان مہاجرین ہیں ان کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر جب ڈیپورٹیشن کا بھی سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد قندھار میں ایک غیر معمولی اجلاس ہوا جس کی صدارت کی، سربراہی کی امیر المومنین جو اس وقت سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، ملا ہیبت اللہ اخوند۔ ملا ہیبت اللہ نے یہاں پر ایک تو اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی تھی اس اجلاس میں، اور اسی اجلاس کے دوران ایک الگ سے ایک خصوصی ایک محدود تعداد میں جن میں شرکاء نے شرکت کی وہ اجلاس بھی ہوا ملا ہیبت اللہ، جس میں افغان کابینہ کے بڑوں نے شرکت کی، اور افغان کابینہ کو جنہوں نے منتخب کیا ان لیڈرز نے شرکت کی، اور اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کا نام بھی ڈسکس کیا گیا۔ افغان طالبان کو اور پاکستان سے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا ملک ہو یا کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو بیچ میں کوئی کردار ادا کر سکے، اور جب سے پاکستان اور افغانستان کے مابین تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کابل کی حکومت نے کوئی وفد اس حوالے سے اسلام آباد نہیں بھیجا، کوئی ایسی ٹھوس بات نہیں کی، کوئی ٹھوس مطالبہ سامنے نہیں رکھا۔ شاید ان کو یہ خدشہ ہے کہ جب بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوگی، تو پاکستان کا تو ایک اصولی فیصلہ ہے، پاکستان نے تو کہا ہے کہ جو قانونی طور پر مقیم یہاں پر افغان مہاجرین ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، صرف غیر قانونی غیر ملکیوں کے نکالنے کی بات کی گئی ہے، اور اگر افغان مہاجرین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو صرف ان مہاجرین کو نکالنے کی بات کی گئی ہے، یا ان کو نکالا جا رہا ہے کہ جن کے پاس کسی قسم کی دستاویز نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے آج بھی یہ کہا ہے کہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ امریکہ گئے تو ویزا لے کر گئے، بغیر اسناد کے وہ امریکہ کا دورہ بطور وزیر اعظم پاکستان نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح دوسرے ملکوں کے قوانین ہیں تو اس طرح پاکستان کے بھی قوانین ہیں، اور انہوں نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ ہم افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو ایک آزاد ملک سمجھتے ہیں، ایک خود مختار ملک سمجھتے ہیں، جس طرح افغانستان کے قوانین ہیں اسی طرح پاکستان کے قوانین ہیں۔ اور یہ ایک طالبہ کے افغان طالبہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی۔ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے، اقوام متحدہ نے جو انکار کیا ہے مستقل مندوب کے حوالے سے، تو اس پر افغان حکومت نے بڑا ناراضی کا اظہار کیا ہے اور اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ اب یہ جو میں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کی اور مسلسل آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میں اس لیے بتانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ ایک تو پاک افغان کشیدگی کے معاملے پر پاکستانی میڈیا میں بہت کم بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں تھوڑا بہت اس پہ بات ہو جاتی ہے، اور پھر افغان میڈیا تو مسلسل اس معاملے میں بات کر رہا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا کی ترجیحات چونکہ الگ ہیں، تو اس لیے میں یہ ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اور بہت سارے میرے جو احباب ہیں وہ کمنٹس میں یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ جی آپ وہ فلاں بات تو زیادہ کرتے ہیں اور فلاں والا موضوع آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اگر فلاں والا موضوع بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس پہ بات کی ہے تو آپ کو میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھنا پڑیں گی، ایک ویڈیوز میں تمام موضوعات پر بات نہیں کی جا سکتی، اور چونکہ ایک مخصوص موضوعات ہوتے ہیں، مختصر ان پہ بات کرنا ہوتی ہے، وقت کم ہوتا ہے، زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لیا جا سکتا، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس معاملے پر زیادہ میں آپ سے بات کروں۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ افغانستان کی سائٹ سے اور پاکستان کی سائٹ سے اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ جی یہ معاملہ جو ہے ٹی ٹی پی کا یا پاکستان میں دہشت گردی کا یہ بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، جیسے بنو ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان کے افسوسناک واقعات ہوئے، تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا، اور خدشہ یہ ہے کہ یہ تلخی مزید بڑھے گی، اور اتنی بڑھے گی کہ پھر جہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ آرمی چیف امریکہ کے دورے پر ہیں، اور اس دورے کے حوالے سے بھی طرح طرح کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور وہ طرح طرح کے خیالات ایسے بھی ہیں کہ شاید پاکستان کوئی مدد لینا چاہ رہا ہے امریکہ سے کہ ٹی ٹی پی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اب ٹی ٹی پی کے بہت سارے قائدین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی ڈرون حملوں میں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ کیا پاکستان دوبارہ سے ایسا چاہتا ہے؟ کیا پاکستان فضائی کارروائی افغانستان کے اندر کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ ڈرون حملے کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ یہ ساری چیزیں امریکہ کے تعاون سے کرنا چاہتا ہے؟ اور پھر امریکہ نے
یہ بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے آپس میں کیسے تعلقات ہیں، اور امریکہ نے یہ ضرور پیش نظر رکھنا ہے کہ اگر وہ پاکستان کی جانب زیادہ قدم بڑھائے گا تو اس سے ہندوستان ناراض ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ امریکہ کے بہت قریبی روابط ہیں، اور یہ قریبی روابط یہ امریکہ کی ضرورت بھی ہے چین کے تناظر میں اگر بات کی جائے۔ اور پھر چین اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، چین اور پاکستان آلریڈی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، سی پیک نے یہ رشتے مزید مضبوط بھی کیے ہیں، تو پاکستان کا اس خطے میں ایک اہم کردار ہے، اور اس کردار سے امریکہ بھی اچھی طرح واقف ہے۔ اب امریکہ کو پاکستان کی کتنی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس معاملے میں بھی بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اگر امریکہ تعاون کرے گا پاکستان کی، تو وہ کھل کر تعاون نہیں کرے گا، ایسا تعاون نہیں ہوگا کہ جو نظر آئے گا۔ یہ جو پاکستان میں امریکی امداد ہے اس کی بحالی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے جو یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو بیچ میں کردار ادا کر سکے، وہ ایسی شخصیت ہو کہ جس کے جو عرب ملکوں کے جو سفارتکار ہیں یا جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بھی روابط میں جس شخصیت کو آسانی ہو، مغربی جو سفارتکار ہیں بشمول برطانیہ اور امریکہ، ان کے ساتھ بھی رابطہ کرنے میں، ملنے میں اس شخصیت کو کوئی مشکل صورتحال کا سامنا ہو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے میں، اپنی بات منوانے میں بھی وہ اس صلاحیت سے بھی یہ شخصیت مالا مال ہو، پاکستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں ان میں بھی اس شخصیت کا اثر رسوخ ہو، اور پھر افغان طالبان کے اندر بھی ایسی شخصیت کے جس کے لیے افغان طالبان کے اندر بھی ہمدردی کے جذبات ہوں یا ان کے ساتھ قریبی روابط ہوں، اور پھر جو بندوق اٹھا کر جو مسلح جدوجہد پر یقین رکھنے والی تنظیمیں ہیں ان کے اندر بھی اس شخصیت کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں، گو کہ اس میں مختلف آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسی جو مسلح جدوجہد والی تنظیمیں ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ حوالوں سے اس شخصیت سے اختلاف رکھتی ہیں، اور یہ شخصیت پھر جب آپ بہت سارے حوالوں سے بات کرتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان ہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان ایک کئی محاذوں پر اس وقت سرگرم ہیں۔ ایک تو الیکشن کا معاملہ درپیش ہے، دوسری طرف سیکیورٹی تھریٹس ہیں، داعش خراسان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی جانب سے بہت زیادہ تھریٹس ہیں، اور باجوڑ میں جو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا جن علماء کرام کو، ان کی باقاعدہ تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ ان کو داعش خراسان نے نشانہ بنایا، تو یہ چیز بھی ہے، الیکشن بھی ہے، پاک افغان کشیدگی بھی ہے، اور پھر اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے توقعات بھی ہیں کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کب وہ کابل کا دورہ کرتے ہیں، وہ کابل کا ہی دورہ کریں گے یا کسی تیسرے ملک میں جائیں گے، یہ سوالات میں پچھلی ویڈیوز میں اٹھا چکا ہوں، بار بار اس موضوع پر زیادہ چونکہ بات ہو گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت ساری چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ معاملہ ابھی زیر بحث ہے، بہت ساری ڈیولپمنٹس اس میں ہونی ہیں، بہت سارے اس میں رابطے ہونے ہیں، اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، یہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ کئی دنوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ایک دورہ افغانستان سے مولانا فضل الرحمان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف مولانا فضل الرحمان ہی یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ حل کر لیں گے۔ اس میں ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے جو سیاسی قوتیں ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن کم از کم مولانا فضل الرحمان کو جو دعوت ملی ہے افغان حکومت سے، اس کے ذریعے برف ٹوٹتی ہوئی ضرور محسوس ہو رہی، ایک جمود جو تھا، وہ جو ایک لگ رہا تھا کہ مزید پاکستان اور افغانستان کے مابین معاملات بگڑیں گے، اس میں ایک امید پیدا ہوئی ہے، امید کی ایک چھوٹی سی کرن صحیح، لیکن امید ضرور پیدا ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ سطح کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور کی جا رہی ہے، اور اس ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے سے اس طرح لڑ نہیں سکتے، ان دونوں ملکوں کا مستقبل بڑا شاندار ہے، ان دونوں ملکوں کو اتحاد کرنا ہوگا، ان دونوں ملکوں کی عوام کو آپ جدا نہیں کر سکتے، ان دونوں ملکوں کے جو کاروباری رشتے ہیں، جو لسانی رشتے ہیں، جو ثقافتی رشتے ہیں، ان کو آپ متاثر نہیں کر سکتے۔ بیچ میں کچھ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے ریاستوں کے مابین، حکومتوں کے مابین، لیکن جو دونوں ملکوں کے عوام کے رشتے ہیں ان کو پھر بحال ہونا چاہیے، اور ان رشتوں کی بحالی کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کردار کیا ہوگا، کیا مولانا صاحب کامیاب ہو پائیں گے، نہیں ہو پائیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے، اور کیا مولانا صاحب اسی طرح اپنا سامان ایک بیگ میں پیک کر کے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے اور اسلام آباد سے ایک جہاز اڑے گا، کابل میں اترے گا، وہاں پہ ملاقات ہوگی، وہ واپس آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔
اس کے لیے مولانا صاحب نے بڑا باریک بینی سے اس حساس معاملے کی مختلف جو پس منظر پیش منظر اس کے ممکنہ اثرات ان ساری چیزوں کا مولانا صاحب نے جائزہ لینا ہے، اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرنی ہے۔ فی الحال وہ اپنی پارٹی کے لیے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں، امیدواروں کا چناؤ کرنے میں مصروف ہیں، اور ان کے ایک دوسرا چیلنج جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو مولانا صاحب کے ساتھ۔ مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون کا آپس میں انتخابی اتحاد ہو چکا ہے، اب مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں زیادہ نشستیں چاہتی ہے، اور مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ان کی جماعت کو حصہ دیا جائے۔ عوامی نیشنل پارٹی بھی چاہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، قومی وطن پارٹی بھی چاہتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد ہو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی پی ہے، پرویز خٹک صاحب کی جماعت۔ اب جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ جو ایک ممکنہ صورتحال اگر بن سکتی ہے، مثال کے طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تو پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کی جماعت کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، اور پرویز خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی کے ساتھ نہیں اتحاد کریں گے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو۔ اب نوشہرہ کے اندر جو حلقہ نیابت ہے پرویز خٹک کا، وہاں بھی ان کو ایک مشکل صورتحال درپیش ہے، اپنے خاندان کے اندر ان کو ایک مشکل صورتحال درپیش ہے۔ ان کے بھائی لیاقت خٹک اور ان کا بھتیجا، یہ جو دو صاحبان ہیں، یہ جمعیت علماء اسلام میں ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر یہ الیکشن بھی لڑیں گے۔ یہاں نوشہرہ میں مسلم لیگ نون کا بھی تگڑا امیدوار ہے اختیار ولی، یہ بھی پرویز خٹک صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ صوبے کے جو نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی، یہاں پر کس قسم کے مقابلے ہوں گے، لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان کئی محاذوں پر سرگرم ہیں۔ وہ شاید اپنی نیند بھی پوری نہ کرتے ہوں جو اس وقت کی صورتحال ہے، کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور آنے والا جو ان کے سامنے محاذ ہے وہ بھی بڑا سخت اور کھٹن ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔